بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج ہم بات کریں گے کہ روایتی انشورنس ماڈل کیا ہوتا ہے، روایتی انشورنس اور تکافل ماڈل میں کیا فرق ہے، کیا یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے اور کس طرح ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹریڈیشنل انشورنس کا ماڈل ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ انشورنس کئی اقسام کی ہوتی ہے، جیسے گاڑیوں کی انشورنس، فصلوں کی انشورنس، ٹریول انشورنس۔ تو گاڑی کی انشورنس کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کی مالیت کے حساب سے سالانہ انشورنس کرواتا ہے۔ فار ایگزامپل، اب کوئی شخص گاڑی کی انشورنس 20,000 روپے سالانہ کرواتا ہے۔ اگر اس کی گاڑی کسی حادثے کا شکار ہو تو کمپنی اس کو زر تحفظ دیتی ہے، 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، یا جتنا بھی کمپنی کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جس پہ علماء اکرام کو اعتراض ہے۔ اگر اس کی گاڑی کا حادثہ ہو تو کمپنی لاس میں جائے گی، اس کو بہت زیادہ کلیم دینا پڑے گا، دیٹ از دی بگیسٹ لاس فار کمپنی۔ اور اگر اس کی گاڑی کا حادثہ نہیں ہوتا، اس کی گاڑی محفوظ رہتی ہے، تو وہ اس بندے کے پیسے گئے۔ دس از ون ٹائپ آف گیمبلنگ which is highly objectionable in Islam۔ اسی طرح اگر ہم فصلوں کی انشورنس کی بات کریں تو اس میں جو بندہ فصل کاشت کرتا ہے اور اپنی فصل کی انشورنس کرواتا ہے، اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ اگر اس کی فصل ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، سلامت رہتی ہے، تو اس بندے نے جتنے پیسے انشورنس کے دیے اس کے وہ گئے۔ اور اگر اس کی فصل کو نقصان ہو جائے، کسی آفت کا شکار ہو جائے، تو اب کمپنی کو لاس پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ کلیم دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ جہاز کے اوپر سفر کرتے ہیں کسی دوسرے ملک جانے کے لیے یا ملک کے اندر سفر کرنے کے لیے، ان کی انشورنس کی جاتی ہے۔ اب اس میں جو 5,000 روپے یا 10,000 روپے جو انشورنس کے دیے جاتے ہیں، اگر تو جہاز سلامتی سے اتر جائے تو وہ جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کے وہ پیسے گئے، اور اگر خدا نخواستہ وہ جہاز کریش ہو جائے تو اب فی بندہ کمپنی نے جتنے پیسے طے کیے ہوئے تھے وہ کمپنی کو دینے پڑ گئے۔ تو اس میں ایک پارٹی جو ہے وہ لاس میں رہتی ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ فائدے میں رہتی ہے۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جس پہ علماء کرام کو اعتراض ہے، جس پہ اسلام کو اعتراض ہے۔ اب جب علماء کرام نے اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا یا ناجائز عمل قرار دیا، تو صرف اس کو ناجائز قرار دینا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اس کا متبادل پیش کرنا بھی ضروری تھا۔ تو اس کا متبادل جو ہے وہ ہے تکافل ماڈل۔ تکافل بیسیکلی یہ وقف کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی کفالت کا ایک ایسا نظام ہے جس میں کچھ لوگ آپس میں ملتے ہیں اور وہ ایک وقف پول کے اندر کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں، اور ہر بندہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ ہم سارے لوگوں میں سے جو اس وقف پول کے ممبر ہیں، کسی کو بھی جب کوئی حادثہ درپیش ہو تو یہ سارے پیسے اس کی مدد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ This is practical implementation of what Quran says وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ وہ عملی نمونہ ہے۔ اچھا، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ روایتی انشورنس اور تکافل کے مابین جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ اب اس میں بنیادی فرق جو ہے وہ سٹرکچر کا ہے۔ جو تکافل کا سسٹم ہے، اس میں ہر بندہ وقف ماڈل کے اندر سے، وقف پول کے اندر سے اپنے تمام جو کلیمز ہیں، جتنے بھی حادثات اس کو پیش آتے ہیں، وہ اس کے اندر سے کور کرتا ہے۔ جبکہ انشورنس ماڈل کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اس میں کمپنی جو ہے وہ آپ کو ایز کلائنٹ دیتی ہے، جبکہ تکافل ماڈل کے اندر ہر بندہ اس بزنس کے اندر ایز پارٹیسپینٹ ہوتا ہے۔ تکافل ماڈل کے اندر کسی طرح کا کوئی غرر، کوئی انسرٹینٹی، کوئی سود، اس طرح کا چکر نہیں ہوتا۔ تکافل ماڈل کے اندر ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے۔ کمپنی کا آنے والا سارا پیسہ، چاہے وہ EFU کا تکافل ماڈل ہو، چاہے وہ پاک قطر فیملی تکافل ماڈل ہو، چاہے وہ داؤد فیملی تکافل ماڈل ہو، یا کوئی بھی تکافل ماڈل ہو، اس میں کمپنی کا ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جو کمپنی کے آنے والے سارے پیسے، وہ جس جس جگہ پہ خرچ کیے جاتے ہیں، وہ سارے سورسز اور باقی دیگر ساری چیزوں کی نگرانی کرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جا رہا کہ جو شرعی اصولوں کے منافی ہو۔
اب ہم اس وقف ماڈل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ جو پلان خریدتا ہے یہ اس پارٹیسپینٹس کی کنٹریبیوشن ہے۔ اب اس کی کنٹریبیوشن دو حصوں میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے وقف ماڈل کے اندر۔ اس میں کچھ حصہ تو اس کا پارٹیسپینٹ کا پرسنل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور کچھ حصہ اس وقف فنڈ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے سارے رسک جو ہیں وہ مینج کیے جاتے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جو اس پلان کو خریدتے ہیں یہ ملتے ہیں اور ایک پول بناتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ پول بناتے ہیں تو اس میں ہر بندہ اعادہ کرتا ہے، ہر بندہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یہ جو پیسے میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں یہ میرے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس پول کا حصہ ہیں۔ مستقبل میں اگر ان لوگوں کو کوئی بیماری لاحق ہو، کسی کا کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی وفات پا جائے جو کہ میرے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، تو یہ پیسہ، ان کی کفالت، ان کی مدد سب اسی فنڈ کے اندر سے کی جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا، کسی کو کوئی حادثہ درپیش نہیں ہوتا، تو وقف فنڈ کے اندر جو سرپلس ہوگا، جو پیسے اضافی بچ جاتے ہیں، وہ بھی پروفٹ کی شکل میں واپس جو ہے ان پارٹیسپینٹس کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی سا تعارف تھا اس کا وقف ماڈل کا۔ آگے ہم اس کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کسی نے ایک پلان خریدا ہے۔ پلان کی جو بنیادی اماؤنٹ ہے وہ ہے 25,000۔ اب 25,000 کے اوپر کچھ رائڈرز لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ رائڈر جو ہے نا، یہ لگا ہوا پہلے کہ حادثاتی موت کا معاہدہ۔ اس معاہدے میں یہ جس شخص نے پلان خریدا ہے یہ 600 روپیہ سالانہ کی بنیاد پر وقف فنڈ میں جمع کروائے گا۔ اس کا 25,000 جو ہے یہ تو جائے گا اس کے پرسنل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں، جبکہ اس کا 600 روپیہ جو ہے یہ جائے گا وقف ماڈل کے اندر، وقف فنڈ کے اندر۔ اب یہ بندہ سالانہ جب 600 روپیہ وقف فنڈ میں دیتا ہے تو یہ اس بات کا عہد کرتا ہے، یہ اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ یہ 600 روپیہ میں ان سارے لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو اس پول کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی فوت ہو جائے اس پول کے اندر سے تو اس وقف فنڈ سے 5 لاکھ روپیہ اس کی مدد کی جائے گی، اور یہ فوت ہونے والا یہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اس نے دوسرا رائڈر جو ہے نا یہ لیا ہوا ہے کہ اخراجات تجہیز و تکفین کا معاہدہ۔ اب یہ دے رہا ہے 62 روپیز سالانہ، 62 روپے سالانہ اس وقف پول کے اندر۔ اب جب یہ 62 روپیز دیتا ہے تو یہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میرے سمیت اس وقف پول میں سے جو بھی بندہ وفات پا گیا اس کی تجہیز و تکفین کے لیے 50,000 روپے فوراً دیے جائیں گے اس شخص کو۔ یہ وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اچھا، اب اس کے یہ 25,000 یہ چلے گئے پرسنل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر، اور یہ 662 روپے اس دو رائڈرز کے لیے چلے گئے وقف فنڈ کے اندر، اور اس طرح یہ بندہ سالانہ 25,662 روپے جو ہے وہ جمع کروائے گا۔ اب یہ 25,662 روپے یہ 20 سال کا اس کا ایگریمنٹ ہے۔ 20 سال کے بعد اس کی جو ایکسپیکٹڈ ریٹرن بنتی ہے وہ 15,00,000 سم تھنگ بن رہی ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی بندہ سالانہ 25,000 روپیہ سیو کر لے تو وہ 20 سال کے بعد 15 لاکھ روپیہ تقریباً، یہ کم و بیش ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے، یہ فکس نہیں ہے، اب وہ تقریباً اتنے پیسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کی چھوٹی چھوٹی بچت آنے والے وقت کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ بن سکتی ہے۔ داؤد فیملی تکافل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کمپنی کا ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہے جس کے چیئر پرسن معروف عالم دین اور اسکالر مفتی منیب الرحمان ہیں۔ ان کے ساتھ مفتی سید سراج حسین اور اس کے ساتھ مفتی سید صابر حسین صاحب ہیں۔ اب شریعہ ایڈوائزری بورڈ کا یہ کام ہے کہ کمپنی کا پارٹیسپینٹ سے آنے والا سارا پیسہ اور اس کے بعد یہ پیسہ کن کن سورسز کے اوپر، کن کن جگہوں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، اس پیسے سے جو لوگ لون لیتے ہیں ان کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کو مینج کرتے ہیں کہ کہیں پیسہ جو ہے وہ کسی ایسے طریقے سے کمایا تو نہیں جا رہا کہ جو شرعی اصولوں کے منافی ہو۔ اس کے بعد داؤد فیملی تکافل کے ری تکافل کے انتظامات بھی ہیں۔ یہ دو کمپنیاں جن کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں، یو کین گوگل دیم۔ تو یہ دو کمپنیاں ہیں کہ جہاں اس کمپنی کا ری تکافل کیا ہوا ہے۔ ری تکافل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انشور ہے آگے ان کے آگے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا حادثہ درپیش ہو جس سے کمپنی کو میجر لاس ہو تو یہ دو کمپنیاں جس کے آگے کمپنی کا ری تکافل ہے یہ پارٹیسپینٹس کو سفر نہیں کرنے دیں گی، وہ محفوظ ہوں گے۔
اب ہم دیکھتے ہیں کہ روایتی انشورنس کے مد مقابل تکافل کی ضروریات کیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب علماء کرام نے جو ٹریڈیشنل انشورنس تھی اس کو ایک ناپسندیدہ عمل قرار دیا، تو صرف اس کو ناپسندیدہ عمل قرار دینا ہی ضروری نہیں تھا یا اتنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ لازم تھا کہ اس کا کوئی متبادل بھی انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ ہر بندہ اپنی جو مالی بحران ہے اس سے نمٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ مینج کر سکے. تو یہ وقف کی بنیاد پر کام کرتا ہے. جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں روایتی انشورنس کے مد مقابل تکافل کا نظام علماء کرام کے طے کردہ وکالہ وقف ماڈل کی بنیاد پر شرعی طریقے سے بچت اور معاشی تحفظ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. اب یہ ایس ای سی پی کے اندر سارا کام چلتا ہے. ایس ای سی پی اسٹینڈز فار سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. پاکستان کے اندر جتنے بھی بینک کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ بینک ہے یا وہ سرکاری بینک ہے جس میں نیشنل بینک آف پاکستان آ جاتا ہے، تو وہ سارے کے سارے ان کو ریگولیٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. جبکہ پاکستان کے اندر جتنی بھی انشورنس کمپنیز اور تکافل کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ ساری ایس ای سی پی کے انڈر آتی ہیں، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے انڈر آتی ہیں. ان کو مینج کرنا، ان کے رولز کو تعین کرنا اور ان کا امپلیمنٹیشن کروانا، یہ سارے کا سارا ایس ای سی پی کے ذمہ ہے. اب ہم چلتے ہیں داؤد فیملی تکافل کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر، جہاں پر میں ڈیٹیل سے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا. یہ داؤد فیملی تکافل کی آفیشیل ویب سائٹ ہے daudtakaffal.com. آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اوپر یا موبائل کے اوپر. تو اس کا سارا انٹروڈکشن، اس کے سارے لنکس جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اس کو فیس بک، لنکڈ ان، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لنکس یہاں پہ اس کے دیے گئے ہیں. یہ اس کی چیٹ ونڈو اوپن کی گئی ہے. اگر آپ کوئی کویسچن پوچھنا چاہیں تو آپ یہاں پہ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں، اس کے آنسر آپ کو ادھر سے ملیں گے. اگر اس ساری کی ساری سائٹ کو آپ اردو میں دیکھنا چاہیں تو یہ ایک آپشن ہے اس پہ جا کے آپ اردو کے اوپر کلک کریں تو یہ ساری کی ساری سائٹ ہے یہ سوئچ کر دے گی اردو کے اوپر. اب اس کے اندر ساری چیزیں جو ڈیٹیل سے آپ پڑھنا چاہیں وہ بھی اس کے اندر سے پڑھی جا سکتی ہیں. تو میرا اس کو کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ میں کمپنی کی کچھ پروڈکٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. تو یہ کمپنی کی پروڈکٹس ہیں، آپ سے پروڈکٹ پہ جائیں، اس کے بعد انڈیویجول تکافل کو کلک کریں تو آپ کے سامنے انڈیویجول تکافل کے لیے کچھ پلان جو ہیں یہ اوپن ہو جائیں گے. اس میں سلامتی پلان ہے، سمر پلان ہے، سہولت پلان، سکون پلان، سنگل پلان، سلا پلان ایٹسیٹرا. تو آپ اس میں کوئی بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آج جو ہے وہ سمر پلان کے اوپر بات کروں گا. دیٹ از ون آف دی بیسٹ پلانس آف داؤد فیملی تکافل. اس کو بڑا پسند کرتا ہوں میں. اس کو دیکھیں، میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ خریدیں تو یہ پلان آپ ضرور خریدیں. یہ پلان چائلڈ ایجوکیشن اینڈ میرج پلانس ہیں. یعنی اگر کسی کے بیٹے یا بیٹی کی عمر آج 2، 3، 4، 5 سال ہے تو وہ 20 سال کا اگر یہ پلان خریدے اور آج تھوڑے تھوڑے پیسے وہ سیو کرنا شروع کرے تو 20 سال کے بعد یہ پیسے اس کے سامنے ایک بہت بڑے سرمایہ کی شکل میں آئیں گے. اس پلان کا سلوگن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ میک یور ڈریمز کم ٹرو، کہ اپنے خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ آپ عملی طور پر دیکھیے. گیٹ سمر پلان ٹو میٹ یور چائلڈ ایجوکیشن میرج ایکسپینسز، کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے اور شادی کے اخراجات کے لیے اس پلان کو خریدیے. یہ اس پلان کی ایک کریکٹرسٹکس ہے، ایک سلوگن یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اسٹارٹ سیونگ ٹوڈے فار اے سیکیور ٹمارو، کہ آج جب آپ کے پاس ارننگ پاور آپ کی زیادہ ہے تو آپ تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہے وہ بچانا شروع کریں کل محفوظ مستقبل کے لیے. اگر آپ یہ پلان لینا چاہیں تو آپ کی عمر جو ہے وہ 18 سے 55 سال کے درمیان ہونی چاہیے. آپ اس پلان میں کم سے کم 15,000 روپیہ سالانہ کی اماؤنٹ سے اس کو شروع کر سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں. آپ زیادہ سے زیادہ لاکھ روپیہ سالانہ، 2 لاکھ، 3 لاکھ، جتنا مرضی آپ چاہیں اس کو آپ لے سکتے ہیں. اس کی جو ٹرم آف کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کی 10 to 40 ایئرس ہے، 10 سے لے کر 40 سال کے لیے. اگر آپ کہیں جی میں 1 لاکھ سالانہ کا پلان جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں اور میں 40 سال تک اس کو چلاؤں گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیڈز کے اوپر کہ آپ کس مقصد کے لیے پلان لے رہے ہیں. اگر آپ اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے پلان لے رہے ہیں اور آپ کے بیٹے کی عمر جو ہے وہ 1 ایئر ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ جب اس کی عمر 15 سال ہو جائے گی یا 17 سال ہو جائے گی تو پھر مجھے اس کے لیے ضرورت پڑے گی، تو آپ 15 سال کا پلان خریدیں. اگر آپ کسی اور کام کے لیے لے رہے ہیں کہ مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک مکان خریدوں گا آج سے 25 سال کے بعد، تو آپ 25 سال کا پلان خریدیں. اس کے بعد اس کی میچورٹی جو ہے وہ 65 ایئرس کے بعد، جب پلان لینے والے کی عمر 65 ایئرس ہوگی تو دیٹ ول بی کنسیڈر ایز ٹرمینیٹڈ.
اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سم کور آف دی ایکسیڈینٹل ڈیتھ. اب یہ چند نکات ہیں کہ جو بڑے غور سے سننے والے ہیں. یہ سم کور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹریبیوشن ٹرم کتنی ہے، کہ آپ نے 20 سال کا پلان لیا ہے، 30 سال کا لیا ہے یا 10 سال کا لیا ہے. یہ ملٹیپلائی کر رہا ہے اس کو اینول کنٹریبیوشن کے ساتھ کہ آپ سالانہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایک بندہ جس نے 1,00,000 روپے کا پلان خریدا اور اس نے 20 سال کے لیے خریدا تو 1 × 20 یہ ہو جائے گا 20 لاکھ روپیہ. تو ایکسیڈنٹل ڈیتھ کی صورت میں 20 لاکھ روپیہ اس کا سم کور بنے گا جو پلان خریدنے والے کو کمپنی ادا کرے گی. یہ کدھر سے ادا ہوگا؟ یہ اس وقف فنڈ کے اندر سے ادا ہوگا جس میں ہر بندے نے پیسے ڈالے ہیں. وہ وقف فنڈ وہ کمپنی کی پراپرٹی نہیں، وہ ان سارے لوگوں کی ملکیت ہے جو اس پلان کو خرید رہے ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ وقف فنڈ جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، وہ ڈائنامک ہے، وہ بذات خود انویسٹ کیا ہوا ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ گرو کرتا رہتا ہے. اگر بندے کی کسی نے پلان خریدا اور پلان ایشو ہونے کے اگلے دن بعد خدا نخواستہ اگر اس کا حادثہ ہوا، انتقال ہوا، تو جتنے پیسوں کا اس نے پلان خریدا اور جتنے سالوں کے لیے خریدا وہ اس کا سم کور بنے گا، وہ اس کو ادا کیا جائے گا اس وقف فنڈ کے اندر سے. دس از دی بیسٹ کوالٹی آف پلان جس کے لیے میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اب یہ پلان کنٹینیویشن بینیفٹس ہیں. خدا نخواستہ بندے نے پلان خریدا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا پلان بند نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں جی اینول کنٹریبیوشن ول کنٹینیو ٹو بی پیڈ بائی داؤد فیملی تکافل وقف آن بہاف آف دی پارٹیسپینٹ. اب ایک بندہ جس نے 1,00,000 روپے کا پلان خریدا وہ پہلے سال کے بعد دنیا سے چلا گیا، اس کو مہلت نہ ملی. اب کیا ہوگا کہ پورے 20 سال کے لیے جتنے سال کا اس نے خریدا تھا ہر سال کمپنی وقف فنڈ سے اس کی وہ قسط، اس کی وہ سالانہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ادا کرے گی. آگے کہتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دی سرٹیفکیٹ ٹرم فالوئنگ ول بی پے ایبل. اور جب اس کے وہ 20 سال پورے ہو جائیں گے تو کمپنی اس بات کی پابند ہوگی کہ وہ پارٹیسپینٹ کے ورثاء کو پے کرے کمولیٹڈ نیٹ پرسنل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ویلیو، کہ اس کی جتنی میچورٹی بنتی تھی وہ ساری پے کرے. اس کے بعد سرپلس فنڈ آف دی وقف، یعنی کہ اگر وقف فنڈ کے اندر کوئی سرپلس پڑا ہو تو وہ بھی اس کو وقف کرے. تو دس از دی بیسٹ پوائنٹ فار دیٹ آئی لو دس پلان. میں اپنے سارے سننے والوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر وہ پلان خریدنا چاہیں تو سمر پلان کو خریدیں اور اپنے بچوں کا اور فیملی کا مستقبل جو ہے وہ سکیور کریں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے لیٹ جائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عقل سلیم عطا کی ہے. یہ حدیث پاک بھی ہے ترمذی کی کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ایک سواری ہے، میں اس کو باہر کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں یا میں اس کو پہلے باندھوں اور پھر توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ پہلے اس کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. اگر ہم اسلامی تعلیم کا مطالعہ کریں تو حضرت یوسف نے جو تعبیر بتائی تھی اس خواب کی، وہ جو ایک بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ جس میں 7 سوکھی گائیں ہیں اور 7 جو ہے وہ بڑی طاقتور گائیں ہیں اور سوکھی گائیں جو ہے وہ کھا رہی ہیں. تو اس میں حضرت یوسف نے پلان کیا تھا پورے 7 سال کے لیے، لوگوں نے بڑی فصلیں کاشت کی، پھر ان کو سیو کیا، محفوظ کیا. اگر اللہ کے نبی لوگوں کو کہتے کہ بھائی بات سنو، اللہ پہ توکل رکھو، کچھ نہیں ہوگا، تو کیا یہ ٹھیک تھا؟ یعنی ہمیں ہر کام میں اپنی تدبیر جہاں تک ممکن ہو سکے وہ کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں توکل کرنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس فری لک پیریڈ آ جاتا ہے. فری لک پیریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے پلان خریدا، پلان خریدنے کے بعد 14 دن کے اندر اندر وہ اس کو جو ہے وہ ودرا کرا سکتا ہے، یعنی کہ وہ پلان اپنے کو روک سکتا ہے. اس کے بعد کچھ اور اس کی خصوصیات ہیں جو میں پڑھتا ہوں. ایک اس کی جو میجر جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرضہ لینا چاہتے ہیں، پارشل ودرا کروانا چاہتے ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی اس سے ذکر کیا ہے کہ کمپنی اس سارے سسٹم کے اندر آپ کو ایز پارٹیسپینٹ جوائن کرواتی ہے، آپ کو ایز کلائنٹ نہیں لیا جاتا. پارشل ودرا کین بی میڈ ایٹ اینی ٹائم، کہ آپ نے قسطیں ادا کرنا شروع کی، 4 قسطوں کے بعد 5 قسطوں کے بعد آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو آپ کمپنی سے قرضہ لیتے ہیں. اب دیگر جو انشورنس کمپنیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ لون دیتی ہیں، پھر اس کے اوپر انٹرسٹ لیتی ہیں یا کچھ پیسے لیتی ہیں. داؤد فیملی تکافل لمیٹڈ پاکستان ایسا نہیں کرتی، یہ آپ کو قرض حسنہ دیتی ہے. مفتیان کا خیال یہ ہے
کہ وہ پیسے جو آپ نے پہلی 4 5 6 قسطوں میں ادا کیے تھے اور وہ آپ کی کمپنی نے انویسٹ کر کے رکھے، سرمایہ کاری میں لگا کے رکھے، اگر آپ کو وہ ضرورت پڑ گئی تو وہ آپ کے اپنے پیسے ہیں، اور آپ کے اپنے پیسے آپ کو ایز لون نہیں دیے جائیں گے، وہ قرض ہنسنا ہوگا، وہ آپ کے اپنے پیسے آپ کو ریٹرن کیے جا رہے ہیں، آپ 80% پیسے اپنے نکلوا سکتے ہیں، 20% جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، تاکہ آپ کا پلان چلتا رہے، لیکن اس سے آپ کی میچورٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی۔ اب کمپنی یہ سارے پروسیس کا آپ سے کیا لے گی؟ کمپنی آپ سے 300 روپیہ پاکستانی صرف اس ود ڈرا کروانے کی فیس لے گی، کوئی اس کا سود نہیں ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سرنڈر کروانا۔ آپ نے پلان خریدا، 10 سال کے بعد آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی یا کسی وجہ سے آپ اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے، تو آپ سادہ ایک اپلیکیشن دیں گے کمپنی کو یا ایک فارم بھریں گے، تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کا پلان جو ہے وہ سرنڈر کر دیں گے۔ جتنے آپ کے پرسنل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر پیسے پڑے ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے، اس کے علاوہ وقف فنڈ کے اندر اگر کچھ سرپلس ہوگا تو وہ بھی آپ کو ملے گا۔ اچھا، آگے ہم بات کرتے ہیں کچھ رائڈرز کی، کہ جو آپ جب پلان خریدا جاتا ہے تو اس میں کچھ رائڈرز جو ہے نا وہ کون کون سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے آپ کو ایک پریکٹیکل پلان دکھایا تھا جو کسی کا تھا، تو اس میں فیملی پروٹیکشن بینیفٹس ہیں، کریٹیکل النیس ہیں، کہ آپ جب پلان خریدتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اگر خدا نخواستہ کوئی کریٹیکل النیس ہو جاتی ہے، جیسے ایسی بیماری کی جس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، جس میں کینسر آ سکتا ہے، جس میں کوئی میجر سرجری آ سکتی ہے، جس میں ہیپاٹائٹس آ سکتا ہے، تو وقف پول میں آپ کو کچھ تھوڑے سے پیسے دینے ہوں گے۔ جب وہ پیسے آپ وقف پول کے اندر دیں گے تو آپ اس بات کا عہد کریں گے کہ وقف پول کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اگر میرے سمیت ان سارے لوگوں کو کوئی کریٹیکل النیس ہو تو ان کی مدد اس وقف پول کے اندر سے کی جائے گی۔ اب وہ پیسے جو آپ نے دیے وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، عطیہ ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ جس کو خدا نخواستہ کوئی مسئلہ لاحق ہوتا ہے۔ پھر یہ ایک اور رائڈر ہے جس میں تجہیز و تکفین کا خرچہ آ جاتا ہے، کہ پہلے بھی اس کے اوپر میں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل تکافل بینیفٹس ہیں، یہ مختلف، یہ اپنی مرضی سے ہیں، آپ ان میں کچھ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، نہ لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے۔ میں نے یہ پلان آپ کے سامنے ڈسکس کیا، میں اپنے سارے سننے والوں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ داؤد فیملی تکافل کا یہ پلان ضرور خریدیں۔ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کی عمر اگر آپ کی 2 3 4 یا 5 سال ہے اور آپ 25 سال کی عمر میں اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آج آپ 25,000 کا پلان خریدیں جیسا کہ یہ تھا، تو اس 25,000 کے پلان کی جو ایکسپیکٹڈ ریٹرن ہے وہ 15 لاکھ کے قریب ہوگی۔ 25,000 روپیہ سالانہ بڑی مائنر سی اماؤنٹ ہے، یہ آج سیو کیا جا سکتا ہے، لیکن کل کو یہ چھوٹی ساری اماؤنٹ جو آپ سیو کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سرمایہ بن کے ابھرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔